بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اسلام آباد ٹاکس کے ایک نیو ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج 15 مارچ ہے اور 15 مارچ پوری دنیا میں اسلامی فوبیا کے خلاف عالمی دن منایا جاتا ہے۔ یہ اسلامی فوبیا ہے کیا اور جب سے یہ دن مقرر ہوا ہے اس کے پس منظر میں عمران خان کا کیا کردار ہے؟ یعنی عمران خان نے پوری دنیا کو اسلامی فوبیا پر للکارا تھا۔ انہوں نے پوری دنیا کو یہ یقین دلایا تھا کہ آپ جب اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے حرمتی کرتے ہیں تو ہمارے دلوں کو تکلیف پہنچتی ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ جو دلوں کی تکلیف ہے وہ دوسری تکالیف سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے اور پوری باڈی کو درد اور الجھن میں مبتلا کر دیتی ہے۔ تو اس لیے آپ لوگ آزادی ظاہر رائے کے نام پر نہ اسلام کے خلاف باتیں کریں، نہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی کے بارے میں اس طرح کی بے حرمتی کریں۔ پھر اس پر معاملات آگے بڑھیں اور ان کو یہ خیال آیا کہ 15 مارچ عالمی دن مقرر کیا جائے اور اس دن یہ آگاہی دی جائے کہ آپ لوگ اسلام کے بارے میں، اسلام کی تعلیمات کے بارے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نفرت انگیز، اشتعال انگیز قیاس آرائیاں اور افواہیں اور بے حرمتی نہ کریں، اور کوئی بھی دہشت گردی کا واقعہ ہو تو اس کو اسلام اور مسلمان سے نہ جوڑیں۔ اس میں کردار عمران خان کا ہے اور یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے کہ انہوں نے جس طریقے سے یو این فورمز پر یہ مدعا اٹھایا، اور آپ کو وہ تقریر یاد ہوگی کہ انہوں نے یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی میں یہ بات کہی تھی کہ آج کل ہمارے لوگ جو بہت ہی آزاد خیال بنتے ہیں ان کو مذہب یعنی اسلام سے ایشو ہے، ان کو حجاب سے ایشو ہے، اور وہ لوگ اپنی آزادی اظہار رائے کے لیے ہمیں تکلیف پہنچاتے ہیں، تو اس طرح نہ کریں۔ تو آج میں نے ڈیٹیلز جمع کی ہیں، وہ ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور اگر کوئی یہ کہے کہ عمران خان کا کوئی کردار نہیں ہے اس میں تو وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ میں جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس پوری بات کا کریڈٹ عمران خان کو ملنا چاہیے کہ انہوں نے اپنی سفارتی تعلقات کو اس طرح استعمال کیا اور اپنی جو ان کی ڈپلومیسی تھی یا ان کی اپنی پرسنل ریلیشن شپس تھے یا ان کا جو تعلق تھا اس کو اس طرح استعمال کیا کہ ان لوگوں کو قائل کیا، اور انہوں نے کہا جو عمران خان کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ تو اس کی پس منظر کو سمجھنے کے لیے اسلامی فوبیا ہے کیا، آپ نے ان تک میرے ساتھ جڑے رہنا ہے تاکہ آپ کو اس کی ساری ڈیٹیلز اور اس کا جو پس منظر ہے وہ پتہ چل جائے۔ آج جو ولاگ ہے ہم اس پہ بات کریں گے کہ اسلامی فوبیا کے خلاف عمران خان کی عالمی لڑائی کیا تھی۔ ایک لیڈر جس نے اسلامی فوبیا پر دنیا کو للکارا تھا آج وہ جیل میں ہے، یعنی پوری دنیا اسلامی فوبیا کا عالمی دن منا رہے ہوں گے، اس پہ لوگوں نے سیمینارز ارینج کیے ہوں گے، کسی نے ریسرچ آرٹیکل ارینج کیا ہوگا، کوئی ہماری طرح ولاگ کر کے لوگوں کو آگاہ کریں گے کہ اسلامی فوبیا ہے کیا، اور جس لیڈر کا اس میں بااثر رول اور کردار رہا ہے وہ آج جیل کے اندر ہے۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی بتائیں گے آپ کو کہ اسلامی فوبیا کا جو عالمی دن ہے پس منظر میں عمران خان کیوں ہے، اور عمران خان نے اپنی آواز دنیا تک کیسے پہنچائی۔ اسلامی فوبیا کے خلاف عمران خان کی عالمی لڑائی وہ کچھ یوں ہے کہ آج کے عالمی سیاسی منظرنامے میں اسلامی فوبیا ایک اہم اور پیچیدہ مسئلہ بن چکا ہے۔ دنیا کے مختلف خطوں میں مسلمانوں کے خلاف نفرت، تعصب اور امتیازی سلوک کے واقعات نے اس مسئلے کو عالمی سطح پر بحث کا موضوع بنا دیا ہے۔ اسی تناظر میں پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان نے اس مسئلے کو عالمی فورمز پر اٹھایا اور اسے ایک بین الاقوامی سفارتی مسئلہ بنانے کی کوشش کی۔ ان کی کوششوں کے نتیجے میں یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی نے 15 مارچ کو انٹرنیشنل ڈے ٹو کمبٹ اسلامی فوبیا قرار دیا، جو اسلامی فوبیا کے خلاف عالمی سطح پر پہلا باقاعدہ دن ہے۔ اسلامی فوبیا کے خلاف عمران خان کی عالمی لڑائی، یہ جملہ اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ عمران خان نے اسلامی فوبیا کے مسئلے کو صرف قومی نہیں بلکہ عالمی سطح پر اٹھایا۔ اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ 2019 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اپنی پہلی تقریر کے دوران عمران خان نے دنیا کو بتایا کہ 11 ستمبر 2001 کے حملوں کے بعد یعنی 9/11 کے بعد اسلام کو دہشت گردی سے جوڑ دیا گیا، جس کے نتیجے میں مغربی معاشروں میں مسلمانوں کے خلاف نفرت میں اضافہ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ اسلام کو غلط طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے
اور اس بیانیے کے نتیجے میں مسلمان دنیا بھر میں امتیاز اور نفرت کا سامنا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جو صفاتی حکمت عملی تھی عمران خان کی، وہ یہ تھی کہ عمران خان کی حکمت عملی 3 اہم نکات پر مبنی تھی۔ پہلا یہ تھا کہ اسلامی فوبیا کو عالمی مسئلہ بنایا جائے، دوسرا یہ تھا کہ مسلم دنیا کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا جائے، اور تیسرا یہ تھا کہ بین الاقوامی اداروں کو اس مسئلے پر کارروائی پر مجبور کیا جائے۔ تو یہ 3 پوائنٹ بہت ہی اہم ہے کہ ایک تو اسلامی فوبیا کو عالمی مسئلہ بنایا جائے، دوسرا یہ کہ جو مسلم ورلڈ ہے اس کو اکٹھا کیا جائے، اور تیسرا یہ کہ کوئی اس کے خلاف جائیں تو اس پر کارروائی بھی ہو۔ انہوں نے بار بار اس بات پر زور دیا کہ اسلامی فوبیا صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں بلکہ انسانی حقوق اور مذہبی آزادی کا مسئلہ ہے۔ ایک لیڈر یعنی عمران خان، پاکستان کا سابق وزیر اعظم، جس نے اسلامی فوبیا پر دنیا کو للکارا تھا، یہ جملہ عمران خان کی اس جرأت مندانہ سفارتکاری کی طرف اشارہ کرتا ہے جس میں انہوں نے مغربی دنیا کے بیانیے کو چیلنج کیا تھا۔ عالمی فورمز پر جو عمران خان کا موقف تھا وہ یہ تھا کہ عمران خان نے کئی مواقع پر یہ موقف اختیار کیا کہ اظہار رائے کی آزادی کے نام پر مذہبی توہین کو جائز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ مذہبی شخصیات کی توہین سے عالمی سطح پر نفرت اور تصادم پیدا ہوتا ہے، اور مسلمانوں کے جذبات کو سمجھنا عالمی امن کے لیے ضروری ہے۔ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ جب اسلام یا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین ہوتی ہے تو یہ صرف ایک مذہبی مسئلہ نہیں بلکہ 1.5 ارب مسلمانوں کے جذبات کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ عمران خان کی تقریروں کا ایک اہم مقصد یہ تھا کہ دنیا میں اسلام کے بارے میں پھیلائے گئے غلط تصورات کو چیلنج کیا جائے اور اسلام کو ایک امن، انصاف اور رواداری کا مذہب کے طور پر پیش کیا جائے۔ اب جو تیسرا اہم ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی فوبیا کے خلاف عالمی دن پس منظر میں عمران خان کیوں ہے۔ یہ اس تاریخی سفارتی کامیابی کی طرف اشارہ کرتا ہے جس کے نتیجے میں اقوام متحدہ نے اسلامی فوبیا کے خلاف عالمی دن مقرر کر دیا۔ قرارداد کا سفر کب سٹارٹ ہوا؟ 2020 میں پاکستان نے آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن کے اجلاس میں اسلامی فوبیا کے خلاف عالمی دن کی قرارداد پیش کی تھی۔ یعنی اس وقت عمران خان کی گورنمنٹ تھی 2020 میں، اور OIC میں اسلامی فوبیا کے خلاف ایک عالمی دن کے حوالے سے جو قرارداد پیش کی ہوئی تھی وہ عمران خان کی گورنمنٹ نے پیش کی تھی۔ OIC کے تمام 57 ممالک نے اس قرارداد کی حمایت کی۔ بعد ازاں پاکستان نے یہی قرارداد اقوام متحدہ میں پیش کی۔ 2022 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے متفقہ طور پر 15 مارچ کو اسلامی فوبیا کے خلاف عالمی دن قرار دیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ اقوام متحدہ نے اسلامی فوبیا کو ایک باقاعدہ عالمی مسئلے کے طور پر تسلیم کیا۔ 15 مارچ کی علامتی اہمیت، مطلب 15 مارچ کو کیوں یہ عالمی دن مقرر کیا گیا؟ تو اس کی اہمیت یہ ہے کہ 15 مارچ کا انتخاب اس لیے کیا گیا کیونکہ اسی دن 2019 میں نیوزی لینڈ کے شہر کرائسٹ چرچ کی مساجد پر حملہ ہوا تھا جس میں 50 سے زائد مسلمان شہید ہوئے تھے۔ یہ واقعہ اسلامی فوبیا کی شدت کی ایک واضح مثال سمجھا جاتا ہے۔ اور آخر میں کہ اسلامی فوبیا عمران خان کی آواز دنیا تک کیسے پہنچی، یعنی دنیا نے عمران خان کی آواز کیسے سنی اور عمران خان نے دنیا کو کیسے قائل کیا۔ یہ جملہ اس سوال کا جواب تلاش کرتا ہے کہ ایک قومی مسئلہ عالمی ایجنڈا کیسے بنا۔ یعنی عالمی سفارتکاری، پاکستان نے عمران خان کی قیادت میں 3 سطحوں پر سفارتکاری کی۔ نمبر 1، مسلم دنیا کی حمایت حاصل کرنا۔ پاکستان نے OIC کے پلیٹ فارم پر مسلم ممالک کو متحد کیا۔ دوسرے نمبر پر اقوام متحدہ میں سفارتی مہم چلایا۔ پاکستانی سفارتکاروں نے مختلف ممالک کو قائل کیا کہ اسلامی فوبیا انسانی حقوق کا مسئلہ ہے۔ اور تیسرے نمبر پر عالمی میڈیا میں بحث پیدا کرنا۔ عمران خان کی تقاریر اور بیانات نے میڈیا میں اسلامی فوبیا پر بحث کو بڑھایا، اور جو قرارداد انہوں نے پاس کیا تھا اس کے مقاصد یہ تھے کہ اسلامی فوبیا کے بڑھتے ہوئے رجحان پر عالمی آگاہی ہو جائے، مذہبی رواداری اور احترام کو فروغ دیا جائے، نفرت انگیز تقاریر اور امتیازی سلوک کی مذمت کی جائے، مذاہب کے درمیان ہم آہنگی پیدا کیا جائے۔ اب اگر آپ اس سارے سیناریو کا انالیسس کریں تو وہ یہ بنتا ہے
اسلامی فوبیا کے مسئلے نے آج کی دنیا میں مذہبی آزادی، انسانی حقوق اور عالمی امن کے بارے میں اہم سوالات پیدا کر دیے ہیں۔ عمران خان کی سفارتی کوششوں نے اس مسئلے کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ اقوام متحدہ کی جانب سے اسلامی فوبیا کے خلاف عالمی دن کا اعلان اس بات کی علامت ہے کہ دنیا اب اس مسئلے کو سنجیدگی سے لینے لگی ہے۔ تاہم اصل چیلنج اب بھی باقی ہے، اور وہ چیلنج ہے کیا؟ وہ یہ ہے کہ دنیا کو صرف قراردادوں تک محدود نہیں رہنا، بلکہ اسے عملی اقدامات کرنے ہوں گے جو مذہبی احترام، بین المذاہب مکالمے اور عالمی ہم آہنگی کو فروغ دے سکے۔ تب جو ہماری قرارداد ہے اس کو عملی شکل مل جائے گی۔ اگر یہ پریکٹیکل صورت میں امپلیمنٹ نہیں ہوتا تو پھر اس کا جو مطلوبہ نتائج ہے وہ حاصل نہیں ہوں گے۔ اب ہم اگین آپ کو بتاتے ہیں کہ اسلامی فوبیا ہے کیا۔ ہم نے پوری ولاگ میں آپ کو اس کے خد و خال بتا دیے، لیکن آپ کو ابھی اس کا تعارف بتاتے ہیں کہ اسلامی فوبیا ہے کیا۔ اسلامی فوبیا سے مراد اسلام اور مسلمانوں کے خلاف خوف، نفرت، تعصب یا امتیازی رویہ ہے۔ اس میں اسلام کو غلط انداز میں پیش کرنا، مسلمانوں کے بارے میں منفی خیالات پھیلانا یا انہیں معاشرتی، سیاسی اور معاشی طور پر کمتر سمجھنا شامل ہے۔ اگر سادہ الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں تو اسلامی فوبیا وہ رویہ یا سوچ ہے جس میں اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں بلا وجہ خوف یا نفرت پیدا کی جاتی ہے۔ اسلامی فوبیا مزید شکلوں میں ظاہر ہو سکتا ہے، جیسے مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز تقاریر یا پروپیگنڈا، مساجد یا اسلامی علامات پر حملے، حجاب یا مذہبی آزادی پر پابندیاں، میڈیا میں اسلام کو منفی انداز میں پیش کرنا، مسلمانوں کے ساتھ ملازمت، تعلیم یا سماجی زندگی میں امتیازی سلوک کرنا۔ یہ سب بھی اسلامی فوبیا میں آتا ہے۔ عالمی تناظر میں اگر اس کو دیکھا جائے تو آج اسلامی فوبیا ایک عالمی مسئلہ سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے یونائٹڈ نیشن نے 15 مارچ کو انٹرنیشنل ڈے ٹو کمبٹ اسلامی فوبیا قرار دیا ہے، تاکہ دنیا بھر میں اس تعصب کے خلاف آگاہی پیدا کیا جا سکے۔ اب ان پر میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ جو عالمی دن مقرر ہوا ہے اسلامی فوبیا کا، اس میں عمران خان کا کردار واقعی ہے، اور اس کا صحرا بھی عمران خان کے سر جاتا ہے؟ اور جو لوگ یہ نہیں مانتے، یا تو وہ حقائق سے پوری طرح واقف نہیں ہے، یا وہ جان بوجھ کر عمران خان سے سیاسی مخالفت میں اتنے آگے بڑھ چکے ہیں کہ جو عمران خان نے صحیح کام بھی کیے ہیں وہ اس کو نہیں ماننا چاہتے یا اس کو نہیں مانتے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے دیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ کے ساتھ نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔